السلام علیکم، رضا علی حجویری آپ کی خدمت میں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا خدا کی تلاش میں رہنے والوں کے لیے ایک مشہور قول ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں خدا کو پانے کے اتنے ہی راستے ہیں، اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور خدا کو پانے کا سب سے پسندیدہ ترین راستہ اس کی مخلوق سے محبت ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز تصنیف کشف المحجوب، جو کہ 1000 سال پہلے لکھی گئی، جس کی مکمل تفصیل آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ویڈیو کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ روحانی کیفیات کا ذکر کرتے ہوئے لطائف کا ذکر فرماتے ہیں۔ جس طرح جسم کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ خوراک کے بغیر لاغر ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح روح کو بھی ایک خوراک اور غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسم مادہ ہے تو اس لیے اس کی خوراک بھی مادہ ہے، اور روح نور ہے اس لیے اس کی خوراک بھی نوری ہے۔ جسم کو خوراک نہ ملنے پر جسم بے قرار ہو جاتا ہے، اسی طرح روح کو بھی خوراک نہ ملنے پر وہ بے قرار اور بے سکون ہو جاتی ہے۔ ذکر قلب اور مراقبات کی مختلف مشقوں سے ان روحانی حواس کو زندہ کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم جسمانی حواس سے مادی دنیا کی چیزوں کا شعور حاصل ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح روحانی حواس سے انسان کو باطنی دنیا کا شعور حاصل ہوتا ہے اور روحانی منازل طے ہوتی ہیں۔ جب عبادات اور ریاضات سے تزکیہ نفس کرتے ہیں تو لطائف ستہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ روح کی خوراک اللہ تعالیٰ کی محبت، قربت اور معرفت ہے۔ جس طرح جسم کے 5 اور 6 حواس ہیں، اسی طرح روح کے بھی 6 حواس ہیں، جس کو تصوف میں لطائف ستہ کہتے ہیں۔ یہ لطائف ستہ جسم کے اندر مندرجہ مقامات پر ہوتے ہیں، جس سے ہمیں باطنی دنیا کا شعور حاصل ہوتا ہے۔ لطیفہ نفس، اس کا مقام زیر ناف ہے اور اس کے نور کا رنگ زرد ہوتا ہے، یعنی جو آدمی اس منازل کو طے کرتا ہے تو اس کو نور جو دکھائی دیتا ہے وہ زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ لطیفہ قلب، اس کا مقام بائیں چھاتی ہے اور اس کے نور کا رنگ سرخ ہے۔ لطیفہ روح، اس کا مقام دائیں چھاتی ہے اور اس کے نور کا رنگ سفید ہے، یعنی یہ 3 مقامات طے کرنے کے بعد انسان کو جو نور کی حالت دکھائی دیتی ہے وہ سفید رنگ کے اندر ہوتی ہے۔ لطیفہ سر، اس کا مقام وسط چھاتی ہے، اس کے نور کا رنگ سبز ہے۔ لطیفہ اخفا، اس کا مقام سر کی چوٹی ہے اور اس کے نور کا رنگ سیاہ ہے۔ یہ وہ لطائف ہیں جن کو عبادات اور تزکیہ نفس سے قرب الہی کی منازل طے کی جاتی ہیں۔ ایک شاعر نے بہت سے اس سارے معاملے اور مراحل کو ایک شعر میں خوب بند کیا ہے: اے رضا، خدا کو پانے کے لیے بھی خود کو خود سے گزرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ حضرات یہ ساری جو لطائف کا ذکر کیا گیا یہ انسان کے اندر ہوتی ہیں، یعنی انسان کو کہیں باہر سے کوئی ایسی چیز نہیں آتی جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی قرب کی منازل طے کر سکتا ہو۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہیں، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام کے طور پر اس کے جسم کے اندر موجود ہیں، جس سے صرف انسان عبادات، ریاضات اور اللہ تعالیٰ کی اپنے فرائض کی ادائیگی کے بعد ان کو زندہ کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قرب کے مراحل طے کر سکتا ہے۔ ایک اور خوبصورت شاعر ادم نے کہا ہے کہ کتنی پختہ ہے میری نادانی، تجھ کو تجھ سے چھپا رہا ہوں۔ ہمارے بزرگان دین جو پہلے سے گزرے ہیں وہ یہی کہا کرتے تھے، جیسے بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے بزرگ، وہ یہی کہا کرتے تھے کہ انسان کو جو رب کی تلاش ہے وہ انسان کے اندر ہے، اور اسی کے اوپر آدم نے کہا کہ انسان کی نادانی اتنی پختہ ہو گئی ہے کہ وہ اس چیز کو باہر تلاش کر رہا ہے۔ دعا ہے کہ خود سے گزرتے ہوئے خود سے خدا کا سفر آسان ہو جائے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر